بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ انسانیت میں حق اور باطل کے بہت سارے مارکے بپا ہوئے، مگر واقعہ کربلا حق اور باطل کے مابین جنگ کا اپنی نوعیت کا بالکل منفرد واقعہ ہے۔ یہ واقعہ انقلاب آفریں ہے۔ یہ واقعہ سوچ اور فکر کو نئی قوت اور طاقت بخشتا ہے۔ اس واقعے کے دامن میں بہت سارے امت کے لیے اسباق ہیں۔ اس واقعے کا خلاصہ یہ ہے کہ امام حسین کے سامنے ایک جابر حکمران حمایت اور سپورٹ کے لیے بیعت کی ڈیمانڈ کرتا ہے، امام حسین کو پریشرائز کرتا ہے، لیکن سیدنا امام حسین حق کو قبول کرتے ہوئے باطل کا انکار کرتے ہوئے ایک اصولی فیصلہ کرتے ہیں کہ میں نے ایک نااہل نظریے اور نااہل شخص کی سپورٹ نہیں کرنی، میں نے اس کی بیعت نہیں کرنی۔ آپ اس اصولی فیصلے پر سٹینڈ لیتے ہیں، کھڑے رہتے ہیں، اور اس کے لیے آپ نے ایسی قربانیاں دیں جن کا تصور کرتے ہوئے بھی انسانی روح کانپ اٹھتی ہے۔ اسی دوران اہل کوفہ نے آپ کو خطوط لکھے، بار بار دعوت پیش کی، منت اور اصرار کیا کہ آپ کوفہ تشریف لائیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہمیں آپ کی ضرورت ہے، آپ کوفہ کی جانب چلیں۔ اس دوران یزیدی افواج نے گھیراؤ کیا، آپ کربلا پہنچے۔ وہ کوفی جو کل تک آپ کے ساتھ تھے یزیدی افواج کے ساتھ شامل ہو گئے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رفقا، آپ کے اہل و عیال اور خود آپ کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ لیکن اس سارے واقعہ کے دوران اور اتنی مشکلات اور مصائب کے روبرو کھڑے ہو کر بھی سیدنا امام حسین نے اصول کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہ کیا، آپ نے کوئی کمپرومائز نہ کیا، بلکہ آپ حق پر کھڑے رہے، اپنے ارادے پر جمے رہے، اور آپ نے سب کچھ قربان کر کے بھی حق کا علم بلند رکھا۔ اس واقعہ کے دامن میں جو ہمارے لیے سبق ہے، میں چاہتا ہوں کہ ہم سب اس پر توجہ دیں۔ پہلی بات یہ کہ حق کے لیے اور دین کے لیے کھڑے ہونے کا موقع آئے تو کھڑا ہونا یہ سنت امام حسین اور سنت شہیدان کربلا ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ حق کے لیے کھڑے ہوتے ہوئے آپ کو مصائب اور آلام کا سامنا کرنا پڑے تو آپ کی زبان پر حرف شکایت اور شکوہ نہیں آنا چاہیے، بلکہ حق کے لیے کھڑے ہونا سعادت اور شرف سمجھا جائے، جو شہیدان کربلا نے سمجھا، اور کسی ایک لمحہ بھی انہوں نے اپنی زبان سے، تقدیر سے، خدا سے کوئی شکوہ اور شکایت نہیں کی۔ تیسرا بطور خاص سبق اس واقعہ سے یہ ملتا ہے کہ دنیا کی لالچ انسان کو ایسا اندھا کرتی ہے کہ وہ اپنے محسنین تک کو فراموش کر دیتا ہے اور بڑے سے بڑے جرم کا ارتکاب کر لیتا ہے۔ ایسا ہی حال کوفیوں اور یزیدیوں کا ہوا، جنہوں نے دعوت دے کر بلایا، اپنے محسن کے مقام کی نزاکت کو بھی سمجھتے تھے، لیکن دنیا کی لالچ میں ایسا اندھے ہوئے کہ انہوں نے اپنے محسن کے ساتھ وہ سلوک کیا کہ ایسی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ معلوم ہوا ہم سب کو اللہ کے حضور پناہ مانگنی چاہیے دنیا کی لالچ سے۔ اسی طرح کربلا ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ حق کے لیے جو شخص کھڑا ہو اس کی حمایت میں کھڑے ہونا بھی شرف کی بات ہے، اور بندہ اگرچہ اس دوران تہہ زمین چلا جائے اور وہ اپنا لہو پیش کر دے، تب بھی وہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہتا ہے، اور لوگ ایسے لوگوں کی قدر کرتے ہیں، اور ایسے لوگ آنے والوں کے لیے ماڈل اور نمونہ بنتے ہیں، اور کئیوں کے لیے حق پر چلنے کا ایک ٹرننگ پوائنٹ بنتے ہیں۔ یہ مثال پیش کی ہے ان رفقائے امام حسین نے جو اہل بیت سے محبت کرتے تھے، اور امام حسین کو حق سمجھ کر، حق جان کر ان کے ساتھ چلے اور قربانی پیش کی، اور آنے والوں کے لیے ماڈل بن گئے۔
یوں ہی کربلا ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ آپ کا بھائی اگر حق پر ہے، چاہے وہ ایک ماں سے نہیں ہے، ستیلا بھائی ہی کیوں نہیں ہے، ستیلے بھائی کے ساتھ حق پر ہونے کی وجہ سے ایسی محبت کرو اور ان کی نسبتوں کا احترام کرو اور ان کے ساتھ حق کے لیے کھڑے رہو، چاہے جیسی بھی قربانی کیوں نہ دینی پڑی جائے۔ امام حسین کے برادر حضرت عباس اور ان کے بھائیوں نے اپنے بھائی حضرت امام حسین بن حضرت علی و بن فاطمہ سلام اللہ علیہما کے ساتھ کھڑے ہو کر یہ روشن مثال رقم کی ہے۔ یوں ہی کربلا کے میدان میں امام حسین اور آپ کے ساتھیوں نے مصائب کے روبرو ہونے کے باوجود دین اور شریعت کے احکام کو ہر حال میں اپنے عمل میں رکھا۔ نماز بھی ہوتی رہی، شب زندہ داری بھی ہوتی رہی، ایک دوسرے کے ساتھ حق کی اور سچ کی گفتگو بھی ہوتی رہی، علم اور تحقیق کی بات بھی ہوتی رہی، لیکن مصائب کے اس طوفان میں بھی ان لوگوں نے شریعت کے معاملے میں کوئی سمجھوتا نہ کیا اور ہر حال میں اطاعت خدا اور اطاعت رسول کرتے رہے۔ کربلا ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ آپ کی عادت اور آپ کا محبوب مشغلہ تلاوت قرآن ہو۔ سر نیزہ پر امام حسین کا سر تلاوت کرتے ہوئے اپنے چاہنے والوں سے تلاوت قرآن کے شغف اور شوق کا مطالبہ کر رہا ہے۔ یوں ہی خاندان نبوت کی بیٹیاں جو کربلا کے میدان میں تھیں، انہوں نے سیدنا امام حسین کا سر انور دیکھا، انہوں نے اپنے عزیزوں اور پیاروں کی رسول اللہ کے خاندان کے پھولوں کی لاشیں دیکھیں، خون میں لت پت ان کے اجسام دیکھے۔ اس کے باوجود ان کے صبر کا یہ عالم تھا کہ چشم فلک نے ایسا صبر کسی کا نہیں دیکھا، اور ملائکہ بھی ان کے صبر پر فخر کرتے۔ نہ تو واویلا کیا، نہ نوحہ کیا، نہ سینہ کوبی کی، بلکہ وہ اس حال میں بھی یہ کہتی رہیں، مرضی مولا از ہمہ اولا، کہ خدا کی مرضی ہمیں عزیز ہے اور ہم خدا کی رضا پر راضی ہیں۔ دوستان عزیز، اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے ہماری بیٹیوں بہنوں کو کہ مشکل اور مصیبت کی گھڑی میں وہ اپنے دائرے سے باہر نہ نکلیں، بلکہ جب کبھی مصیبت ٹوٹ پڑے تو وہ کربلا میں کھڑی سیدہ زینب اور خاندان نبوت کی بیٹیوں کو دیکھیں اور صبر اور استقامت کے ساتھ وقت گزاریں۔ ضرورت یہ ہے کہ آج ہم یہ سمجھیں کہ امام حسین کا نظریہ یہ تھا کہ انہوں نے اہلیت کا اور حق کا ساتھ دینا ہے، اور نہ حق کا نہ اہلیت کا، ظلم اور جبر کا مقابلہ کرنا ہے، اور اس کے لیے پھر ہر طرح کی قربانی کے لیے تیار بھی رہنا ہے۔ یہ وہ بنیادی سبق ہے جس کی بنیاد پر امت کی تقدیر اور نصیب بدلتے ہیں۔ کاش کہ آج ہم بھی اس نظریے کو اور اس راستے کو فالو کر سکیں۔ اللہ کریم ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔